یہ آیت اگلے مضمون سے متعلق ہے، بیچ میں اموات غیر احیاء کا مضمون آ رہا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ انر پیج پہ آیت دی ہوئی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یہ آیت بھی اسی مضمون سے متعلق ہے، اس میں اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا صفحہ اس کا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس پہ یہ آیت دی ہوئی ہے، اور اس رسالہ مجلہ کا نام بھی واتقوا اللہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ آیت جو دی ہے ہم نے اس کے ٹائٹل پہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، یہ اصل چیز ہے، اسی سے ایمان آتا ہے، اسی سے انسان میں بہتری آتی ہے، اسی اللہ کے تقوی سے دنیا کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور اسی تقوی سے انسان کی آخرت سنورتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنا بگاڑ ہے اس کی اصل جڑ تقوی کی کمی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے مسالک، جتنے گروہ، جتنے مذاہب، جتنے فیتھ، جتنے نظریات پائے جاتے ہیں، یا جو بھی گمراہیاں ہیں، جو بھی بگاڑ ہے، اس سب کی بنیادی وجہ تقوی کی کمی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بیٹھ جائے تو انسان سیدھا چلے، سیدھی راہ اختیار کرے، شیطان کے جھانسے میں نہ آئے، گمراہی اختیار نہیں کرے، بالکل اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ لیکن جتنا جتنا تقوی میں کمی آتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، بھانت بھانت کی، نت نت، طرح طرح کی، کیسے کیسے نظریات ہیں، کیسی کیسی خرابیاں ہیں۔ تو جتنا جتنا تقوی کم ہو رہا ہے، برائی اور شیطان کا اغوا اتنا بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ مذاہب پھیلے دنیا میں، الگ الگ سیکٹس بنے، فرقے بنے، تقوی کی کمی کی وجہ سے۔ مسلمانوں میں آ جائیں، الگ الگ مسالک اور فرقے بنے، بنیادی وجہ تقوی کی کمی۔ اللہ کا ڈر اور خوف کم ہوتا گیا، خرابی، گمراہی، شرک، بدعت، کفر بڑھتا گیا۔ پھر اب اس میں آ جائیں، ہمارے الگ الگ ہو گئے، محمد حنیف الگ ہو گیا، یعقوب علی الگ ہو گیا، دوسرے تیسرے جتنے، بنیادی خرابی کی وجہ تقوی کی کمی۔ اللہ کا ڈر خوف ہوتا تو سیدھی لائن پہ چلتے، کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے، کبھی بھی گمراہی اختیار نہ کرتے، کبھی بھی سیدھی لائن سے ہٹتے نہیں۔ تقوی میں کمی ہوئی، بے ایمانی اوپر بڑھی، شیطانی اغوا کا شکار ہوئے، ایک اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، سب تقوی کی کمی اور اس میں خرابی کی وجہ سے۔ تو ہم نے لگایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا، تو گمراہی سے نکل جاؤ گے اور سیدھی لائن پہ چلو گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ حدیث دل پڑھی ہوگی آپ نے، یہ دو لوگوں کو اس میں زیادہ تر مخاطب کیا ہے، محمد حنیف اور یعقوب علی، کہ انہوں نے اس تنظیم کے اندر کیا خرابی پیدا کی، کیا بگاڑ پیدا کیا اور کیا نقصان پہنچایا اس تحریک کو۔ اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد محمد حنیف کو جانشین بنایا گیا، لکھا گیا کہ لیکن یہ جانشینی انتظامی حد تک ہی رہی، دعوتی معاملے میں یہ جانشینی نہیں تھی، اور اس کا ثبوت آئندہ حالات نے ہمیں فراہم کیا کہ جو لٹریچر تیار ہوا، جو تقاریر ہوئی، جس ڈھب کے اوپر اس تنظیم کو ڈالا گیا اور چلانے کی کوشش کی گئی، وہ ڈھب، وہ طریقہ ڈاکٹر عثمانی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس سے مختلف تبلیغی جماعت والا تقریباً وہ طریقہ تھا، دیوبندیوں والا طریقہ تھا، اس میں ملا جلا معاملہ تھا، توحید کی دعوت، طاغوت کا ذکر کیے بغیر، اور طاغوت فری توحید جو کہ اہل حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، دیوبندی بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرز کی گویا کہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی۔ جب ان کو پکڑا گیا، گرفت کی گئی، تو الگ ہی انداز اپنا لیا،
اور فتوے بازی شروع کر دی۔ تو لکھا مگر موصوف اس میدان کے شہسوار تو کجا پیادہ بھی ثابت نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عثمانی نے جو دعوت رکھی تھی اس میدان میں پیدل چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، دوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اور علمی کام اس معاملے میں رد تابوت کے معاملے میں دعوت کے مشن کے حوالے سے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، بلکہ نماز کا کتابچہ، حج کا کتابچہ اور روزوں کا کتابچہ اور اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں، اور پھر تفسیر نے گویا کہ کام ہی لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو اب چونکہ ان کے پاس علمی کام تو کوئی ان کے پلے میں تھا نہیں، تو تفسیر کا شوق چرایا کہ کیوں نہ میں بھی کوئی ایسا کام کروں، مشہور ہو جاؤں۔ تفسیر لکھ دی۔ تفسیر کیا لکھنی تھی کہ اس میں مسائل ہی مسائل شروع ہو گئے اور جھگڑے شروع ہوئے، اعتراضات شروع ہوئے کہ اس میں تابوت کا رد کیوں نہیں کیا گیا، تابوت کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ اس طرح کے سوالات جب آنے شروع ہوئے تو محمد حنیف کا معافی ضمیر کھل کے سامنے آ گیا کہ تابوت کی نشاندہی کی اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ توحید کی دعوت دیں تابوت کا ذکر کیے بغیر۔ یہی ہوا نا۔ ایک صاحب کو کہا، افضل چاچی کو جواب دیا کہ اگر حج کے کتابچے میں ہم دعوت کا پیج شروع میں رکھ دیں گے تو اس کو پڑھے گا کون؟ سنا آپ نے؟ اور جمشید صاحب کو جواب دیا کہ اگر ہم توحید کی دعوت شروع میں رکھ دیں گے حج کے کتابچے میں تو سعودی عرب میں کیسے چلے گا؟ سنا آپ نے؟ یہ ہو رہا تھا، سعودی عرب میں چلانا تھا انہوں نے، اس کو لوگوں کو زبردستی پڑھوانا تھا، اس لیے حج کا طریقہ کار پہلے، دعوت آخر میں، اور دعوت بھی کیسی؟ تابوت فری والی۔ پڑھ کے دیکھ لیں آپ حج کا کتابچہ، اس کے آخری صفحات پڑھ لیں، تابوت فری توحید کی دعوت ہے۔ اور اس کے بعد تقاریر شروع ہوئی، مولوی عبداللہ نے تقریر کی، میں خود بیٹھا ہوا تھا، اس تقریر میں سنی، کہنے لگا کہ ہمیں پورے قرآن کی دعوت دینی ہے، ہمیں پورے قرآن کی دعوت دینی ہے، حج بھی بتائیں گے، زکوٰۃ بھی بتائیں گے، نماز بھی بتائیں گے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال پورے قرآن کی دعوت دی تھی، بہت خوب، صحیح، ڈاکٹر عثمانی کی دعوت کو لے کے چل رہے ہو۔ اس کے بعد لٹریچر بھی ایسے ہی آنا شروع ہوا، اور اس کے بعد خود ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کنٹرول میں جو مسجد تھی، تو وہاں کے ریکس میں جو فلاح کا راستہ، نبی اور شہداء، اللہ کا گھر اور درگاہیں، اس طرح کی کتابیں ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ حج کی کتاب بھی ہم نے لگی ہوئی دیکھی ہے، اس کے بعد نماز کی کتاب بھی لگی ہوئی دیکھی ہے، روزوں کی کتاب بھی لگی ہوئی دیکھی ہے، پورے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح ٹریک چینج کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر عثمانی کی دعوت سے۔ تو اس کے بعد سوالات اٹھے اور معافی ضمیر کھل کے سامنے آیا، تابوت کے ذکر کو اور اس کی نشاندہی کو اور اس کے کفر کو غیر ضروری قرار دیا گیا، اختلاف رائے پیدا ہوا، سوالات ہوئے، اعتراضات ہوئے، فتویٰ لگا دیا گیا کہ یہ لوگ عقید پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کرتا جاؤں کہ ہماری دعوت جو ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت اٹھائی ہے، اس کا اصل محور، اصل نقطہ ہے کیا؟ بتائیں گے؟ کوئی بتائیں گے؟ تاغوت کا کفر بالتاغوت، ایمان باللہ کفر بالتاغوت کے ساتھ، ایمان باللہ توحید کی دعوت کفر بالتاغوت کے ساتھ۔ اب کفر بالتاغوت کو ہٹا دیں آپ تو کیا بچ گیا؟ ایمان باللہ اور توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت کیا دیوبندی نہیں دیتا؟ اہل حدیث نہیں دیتا؟ اشاعت توحید و سنہ والوں سے زیادہ توحید بیان کرتا ہے کوئی؟ ایون کہ شیعہ کا ذاکر جب کھڑا ہوتا ہے شام میں غریباں پڑھنے، سنیے کبھی؟ کہاں سے اسٹارٹ لیتا ہے وہ؟ توحید سے اسٹارٹ لیتا ہے، اور ایسی توحید بیان کرتا ہے کہ آپ شش کر اٹھیں گے، ایسی توحید بیان کرتا ہے۔ تو محمد علی نے کہا کہ آپ بھی توحید بیان کریں، تاغوت کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہاں جا کے ڈانڈے ملے؟ ان کے ساتھ مکس ہو گئے۔ محمد حنیف کی توحید، دیوبندی کی توحید، اہل حدیث کی توحید، سب کی توحید ایک لیول پہ آ گئی، تاغوت کا ذکر نکل گیا بیچ میں سے۔ تو ہماری دعوت کا اصل مرکز، اصل محور کیا ہوا؟ رد تاغوت، توحید کی دعوت رد تاغوت کے ساتھ۔ تفسیر کے بعد یہی مسئلہ ہائی لائٹ ہوا، یہی مسئلہ اٹھا کہ اس میں تاغوت کا کما حق و ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اس کی نشاندہی اور کفر کیوں نہیں کیا گیا۔
حنیف نے کیا چال بازی کی، کوئی بتائے گا؟ کیا جواب دیا یہاں پہ اور کیا چال بازی اختیار کی؟ اس نے اس طرح کے مختلف جوابات دے کے ایک تو اپنا معافی ضمیر لایا کہ اس کے دل میں ہے کیا طاغوت کے معاملے میں، وہ کھل کے سامنے آیا، اور دوسرا اس نے کیموفلیج کیا اس کو، رد طاغوت پہ اعتراض ہو رہا تھا، اس نے اطاعت امیر کی طرف موڑ دیا اس کو کہ یہ لوگ امیر کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، امیر کی اطاعت نہیں کر رہے، امیر کے باغی ہیں اس لیے مرتد ہیں۔ تو دعوت کا جو اصل ہمارا مشن ہے رد طاغوت، اس کی جگہ دعوت کا دوسرا مشن آ گیا، کون سا؟ اطاعت امیر۔ یہ بڑی ہوشیاری اور چال بازی کی گئی ہے، معاملے کو کیموفلیج کیا گیا ہے، رد طاغوت کو ہٹا کے اطاعت امیر اس کی جگہ لے آئے۔ اس کے بعد جتنا کام ہوا ہے تحریر اور تقریری ان کی طرف سے، وہ سارا اطاعت امیر پہ ہو رہا ہے۔ پوری تقریریں، ہر پروگرام میں تقریر اطاعت امیر پہ ہوتی تھی، مضامین اطاعت امیر پہ ہیں، رد طاغوت پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ یہ ہوشیاری کی گئی ہے، یہ چالاکی کی گئی ہے اور کیموفلیج کیا گیا ہے۔ کیموفلیج کسے کہتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے جنگ کے زمانے میں ٹینکوں کے اوپر وہ جھاڑیاں لگا دیتے ہیں، اب جنگیں تو ہوتی نہیں یہاں پہ، تو جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں دیکھا ہوگا آپ نے فوٹو آتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹینک ہے اس کی توپ کا اصلی گولہ کیا ہے؟ رد طاغوت ہے۔ انہوں نے اس توپ کے دانے پہ جھاڑی لگا دی کہ اس پہ سے گولہ فائر ہی نہ ہو، گولہ فائر نہیں ہوگا اب رد طاغوت پہ۔ چھوٹی چھوٹی جو گنیں بچی اس ٹینک کے اندر، ان سے توحید کے برسٹ مارنے شروع کر دیے، اور یہ توحید کے وہی برسٹ ہیں جو اہل حدیث بھی چلا رہا ہے، جو دیوبندی بھی چلا رہا ہے، جو تبلیغی بھی چلا رہا ہے، سب چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی چلانے شروع کر دیے۔ اصل جو گولہ تھا توپ کا، رد طاغوت کا، اس کو کیموفلیج کر کے جھاڑی لگا دی اس پہ۔ یہ ہوا ہے ظلم ہمارے گھر۔ تو یہ چیز آئی، بہرحال انہوں نے فتوے لگا کے اور مرتد قرار دے کے الگ کر دیا ان کو، جو ان پہ اعتراض کرنے والے تھے۔ پوچھا گیا کیسے مرتد ہوئے، یہ کہا گیا یہ امیر کے مرتد ہیں، یہ امیر کے مرتد ہیں۔ اچھا جی، نئی چیز لے آئے مارکیٹ میں، امیر کا مرتد بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جنگ جمل ہوئی اسلامی تاریخ کے اندر، امیر کے مخالف ہوئے، جا کے امیر سے لڑائی ہو گئی، مرتد ہوا کوئی؟ اما عائشہ ان کے گروہ میں سے کسی نے مرتد قرار دیا۔ دوسری لڑائی کون سی ہوئی اسلامی تاریخ میں پڑی؟ جنگ صفین ہوئی، امیر کے خلاف نکل کے آئے گورنر، کئی سال تک جنگیں ہوتی رہیں، جنگ صفین کے نام سے متعدد جنگیں ہوئیں، مرتد قرار دیا کسی نے کسی کو، امیر کے مرتد تھے نا بقول ان کے۔ پوچھیں ان سے یہ امیر کا مرتد کہاں سے لائیں، کس مارکیٹ سے، کس دکان سے لائیں؟ اچھا، اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو ظاہر ہے ایک سیٹ اپ بننا تھا اس کے اگینسٹ میں، اس کے مخالفت میں۔ یعقوب علی کو اس کا امیر بنایا گیا، تو یعقوب علی بھی کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہی تربیت جو ہوئی تھی وہ رنگ دکھانے لگی، اور وہی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ اس طرح دوبارہ جو ہے اس نے یعقوب علی نے بھی اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دی، پابندیاں لگانا، اپنے فتوے پہ عمل کروانا اور زبردستی منوانا، اپنی سوچ کو، اپنی رائے کو، اپنی بات کو، جو اس سے اختلاف کرے اس کو تنظیم سے خارج کر دینا، اس کو غیر ساتھی قرار دے دینا۔ یہ ہوا، اور باقاعدہ آن ریکارڈ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے لیے موصوف نے یوسف علیہ السلام کے کو ہونے والے سجدے کو منتخب کیا، اس کو ایشو بنایا، ایک نان ایشو تھا، یہ نان ایشو تھا، اب بھی یہ نان ایشو ہے۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہونا یہ کوئی قابل بحث چیز ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے اس کو قابل بحث بنایا، ایشو بنایا اور فتویٰ جاری کر دیا اس کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ ماننے کا مرتکب ہے اور ہماری جماعت سے خارج ہے۔ وہی حنیف والا انداز، یہ چیز ہوئی، اور اس کے بعد معاملہ اینجا رسید جہاں تک پہنچا ہے، اور موصوف ابھی تک اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے اور اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت یہ ڈاکٹر عثمانی کی ایک کیسٹ نکال کے لائے،
کہ اس میں ڈاکٹر عثمانی نے ہوگی ضمیر اللہ کی طرف راجع قرار دی ہے، اور تفسیر اس کی ہے کہ وہی صورت بنی جو خواب دیکھا تھا۔ تو یعقوب علی نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عثمانی جو ہے ہوگی ضمیر اللہ کی طرف مار رہے ہیں اور سجدہ اللہ کو مار رہے ہیں۔ آدھی بات ڈاکٹر عثمانی کی لے لی، آدھی اپنی فٹ کر دی ساتھ۔ ڈاکٹر عثمانی ہوگی ضمیر اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ خروا لہ سجدا کی، وہی صورت بنی جو خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، چاند اور سورج۔ ڈاکٹر عثمانی نے فرمایا کہ وہی صورت بن گئی، وہی صورت بنے گی تو کدھر کو جا رہا ہے سجدہ؟ جو خواب کی صورت آپ بناؤ گے تو سجدہ کدھر کو جا رہا ہے؟ کون ہے سجدے کا مرکز اور محور؟ لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی نے یہ فرمایا، ہوگی ضمیر اللہ کی طرف راجع قرار دی۔ تو یہاں ڈاکٹر عثمانی کی بات میں تھوڑا سا تضاد آ رہا ہے، تو ہم نے اسی کی نشاندہی بھی کی کہ یہ یہاں ڈاکٹر صاحب سے بھول ہوئی ہے اور وہ اس معاملے پہ صحیح طرح شاید غور نہیں کر پائے، ان کے سامنے بحث نہیں ہوئی، معاملہ اٹھا نہیں، ورنہ وہ بھی صحیح بات ہی کہتے کہ یہاں ہوگی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہی رائج ہے، کیونکہ شکل جو وہ بن رہی ہے خواب والے، اور ڈاکٹر عثمانی خود مان رہے ہیں اس بات کو کہ شکل وہی بنی جو خواب دیکھا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے اس کیسٹ کو پروموٹ کیا اور بہت ہائی لائٹ کیا، اور بعد میں ایک کتابچہ بھی چھاپ دیا ڈاکٹر عثمانی کے سوال و جواب کیسٹ میں سے نکال کے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ضرورت تھی ان کی، انہوں نے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد معاملہ اٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ خود لکھ کے مٹا کے اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھا یا کسی اور سے لکھوایا، یہ بحث چلی۔ تو ایک روایت بخاری کی پیش کی گئی کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ نام مٹایا، محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ اب موصوف اس پہ اڑ گئے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ تو جو ان کی رائے کے مخالف تھے وہ ایک کیسٹ نکال کے لے آئے ڈاکٹر عثمانی کی۔ اس کیسٹ میں کیا تھا کہ اگر وہاں ڈاکٹر عثمانی فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں یہ مانا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا کے لکھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ماننا پڑے گا، کہ معجزتاً اس وقت خاص ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لکھنا پڑھنا سکھا دیا اور انہوں نے وہ مٹا کے دوسرا نام لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ اب موصوف کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اب پھر ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹ ہے، وہاں بھی ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹ تھی، موصوف کے لیے حلوہ بنی، یہاں ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹ ہے، موصوف کے لیے کانٹا بن گئی۔ دیکھ رہے ہیں کیسٹ کا کھیل۔ تو یہاں کیسٹ غیر ضروری ہو گئی، غیر اہم ہو گئی، اور کہا گیا کہ کہیں ہوئی بات تو ایسے ہی ہوتی ہے، اور اتھینٹک بات وہ ہوتی ہے جو تحریر میں ہو، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ جب پہلے اس کے مخالف یہ بات کی جا رہی تھی تو اس کے الٹ تھا موقف اس کا کہ نہیں، کیسٹ تو ایک سالڈ چیز ہے، کیسٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ہوگی ضمیر اللہ کی طرف ہے تو وہ مانا جائے گا، یہ ڈاکٹر عثمانی کا موقف ہے۔ تو یہ کیسٹ کا کھیل چل رہا ہے سارا۔ تو وہاں کیسٹ جو ہے گویا کہ قرآن کا حرف تھا ان کے لیے، یہاں کیسٹ کو غلط قرار دینا تھا تو غیر ضروری ہو گئی، فضول اور عبث ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جان چھڑائی تو ان کا ایک فرقہ الگ ہو گیا، ایک گروہ الگ ہو گیا۔ اس بات پہ سب آپ کے سامنے، آپ کے نالج میں۔ بہرحال یہ اسی طریقے سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، قرآن کے الفاظ کے ساتھ۔ کبھی کہتے ہیں ایز اٹ از اگر لے لیا قرآن کی بات کو تو نعوذ باللہ شرک ہو جائے گا، پھر کبھی ایز اٹ از لینا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ایز اٹ از ہی لیا جائے گا، اگر اس کی ایسی ویسی تفسیر کر دی تو کفر و شرک ہو جائے گا۔ یہ سارا مولویانہ کھیل ہے۔ بڑے بڑے مولوی ہم نے پہلے بھگتے تھے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، یہ اپنے مولویوں سے اب واسطہ پڑا ہے۔ یہ ہمارے مولوی ہیں، کیسے گھما پھرا رہے ہیں ضمیروں کو، قرآن کے الفاظ کو، تفسیروں کو کس طرح گھما رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ہے مولوی، یہ کھیتی تیار ہوئی ہے، ناخلف کھیتی۔ اس کے بعد
डॉक्टर उस्मानी से वाबस्तगी का इजहार तो बहुत सारे लोगों ने किया, कई ग्रोह चल रहे हैं जो डॉक्टर साहब की किताबें भी बांट रहे हैं और कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के जानशीन हैं, लेकिन जो असल काम डॉक्टर उस्मानी ने किया था वो धेले का किसी ने नहीं किया। देख लें इनकी एफर्ट्स, इनकी कोशिशें कहाँ हो रही हैं, तवानाइयाँ कहाँ खर्च हो रही हैं और किन इश्यूज़ पे मेहनत हो रही है इनकी तरफ से, आपके सामने है। क्या डॉक्टर उस्मानी ये मिशन लेके चले थे, ये काम लेके उठे थे, ये दावत चलाई थी उन्होंने, ये हाल है इनका। इसके बाद अगला मज़मून आ रहा है सिफ़ात का शिर्क। इस पर अगली तकरीर है हमारे मोहतरम सईद साहब की, वो आपको रोशनी डालेंगे इस पर। 100 बातों की एक बात मैं कहता चलूँ पूरे इस मज़मून पे। अभी इत्तेफाक से मैं डॉक्टर उस्मानी की किताबों का रिव्यू कर रहा था, कुछ छाप रहे थे अलग से हम उसको, तो मुझे जा बजा उसमें एक चीज़ मिली कि डॉक्टर उस्मानी हर जगह ये लिख रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं और उसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं। ये डॉक्टर उस्मानी की बुनियादी दावत थी और हमारी भी यही है कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं, उसी तरह अल्लाह की सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं। वो ज़ात में भी यकता है, वो सिफ़ात में भी यकता है। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद मौदूदी ने इंसान को अल्लाह की ज़ात का परतव करार दिया, शिर्क के गड़े में जा गिरा। मोहम्मद हनीफ ने दावा किया कि अल्लाह ने अपनी सिफ्त मुर्दा ज़िंदा करने की ईसा अलैहिस्सलाम को अता कर दी थी। ये कौन से गड़े में गिरा? मौदूदी तो शिर्क के गड़े में गिर गया, ये हनीफ कौन से गड़े में गिरा? ये भी उसी गड़े में जाके गिरा, शिर्क वाले में। फिर और कुछ लोगों ने भी मुख्तलिफ गोल मोल बातें करनी शुरू कर दी कि ज़ाहिर की गई और अता की गई और ये किया गया और वो किया गया और अंबिया को अगर दे दी जाए तो शिर्क नहीं है। तो सारी ही शिर्क की बातें ये इधर से घुमा के ले लो या उधर से घुमा के ले लो, आखिर में जाके वो शिर्क के गड़े में ही गिर रहा है। क्योंकि अल्लाह की सिफ्त में जब आप किसी और को शामिल करोगे 1%, 0.1%, 0.001% भी अगर किसी को अल्लाह की सिफ्त में शरीक करेंगे, शिर्क, खुला शिर्क है। क्यों? जब अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं तो उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। ये हमारी दावत का महवर और मरकज़ी नुक्ता है और डॉक्टर उस्मानी का लिटरेचर भरा हुआ है इस चीज़ से। बाकी सईद साहब इस पर मज़ीद वज़ाहत कर देंगे। बहरहाल मोहम्मद हनीफ ने बहुत बुरी ठोकर खाई यहाँ और शिर्क के गड़े में जाके गिरा है। और उसके हवारियों को देख लें, आज से 14 साल पहले जो अताअत अमीर के इशू पे आंखें बंद करके उसकी दुम पकड़ के चल रहे थे, तो चलो हम मान लेते हैं कि वो मामला इतना क्लियर नहीं था जितना कि ये है। तो उस वक्त वो धोखे में आए और शिकार हुए गुमराही का। अब क्या हो रहा है? इतना खुला और वाज़ेह शिर्क, सिफात का शिर्क, हमारे पूरे लिटरेचर का इनकार, डॉक्टर उस्मानी की दावत का इनकार, तौहीद की बात का इनकार, फिर भी सब उसके पीछे चल रहे हैं। कोई एक बंदा बताएं कि हट के आया हो उससे इसके बाद, एक बंदा बताएं कि उसके इस दावे के बाद कि अल्लाह ने मुर्दा ज़िंदा करने की सिफ्त ईसा अलैहिस्सलाम को अता कर दी, एक बंदा उससे टूट गया हो कि हनीफ साहब आपने ये क्या किया, ये तो वही शिर्क का इर्तिकाब कर दिया आपने, ये तो पूरी दावत का सत्यानाश कर दिया आपने। नहीं, आंखें बंद करके चल गए, दुम पकड़ी हुई है। तकलीद शख्सी की इससे बुरी मिसाल इस दौर में शायद आपके पास कोई ना हो। इसके बाद हमारा अहम मज़मून है अमवातुन गैर अहया, मुर्दे हैं ना कि ज़िंदा। तवील मज़मून है और इस पर काफ़ी टाइम लगेगा मेरा। और टाइटल पे जो आयत थी वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम यख़्लुक़ूना अमवातुन गैर अहया व मा यशऊरूना अय्याना युबअसून, ये पूरा मज़मून गोया के समझें इस आयत पे महवर कर रहा है। अच्छा, हमारे साथी अज़ाब कब्र के मसले में एक टेक्निकल गलती कर जाते हैं और वो बहुत बड़ी गलती है। हमने इसको हाईलाइट भी किया जब ये वत्तकुल्लाह तैयार हो रहा था। कोई मुझे बताएगा वो गलती कौन सी करते हैं? अहले हदीसों के साथ ख़ास तौर पे जब बहस हो रही होती है कि अज़ाब कब्र के मसले में, तो एक गलती कर जाते हैं। कब्र पे अज़ाब कब्र पे कोई और थोड़े थोड़े करीब हैं इनके जवाब, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। जिस्म के साथ जी, जिस्म के साथ नहीं, टू द पॉइंट नहीं है।
جی ہاں صحیح ہے، وہ قبر کی بحث شروع کر دیتے ہیں اور اسی پہ گھماتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے معاملہ ہے عہدے روح کا، مردے کے زندہ ہونے کا۔ پہلے اس کو پکڑنا ہے ہم نے، جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو قبر کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ عذاب قبر کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پہلے یہ روح والے مسئلے کو حل کر لیا جائے، تو یہ ٹیکنیکل غلطی نہ کریں اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کے ساتھ جب بحث کرتے ہیں، عہدے روح پہ پہلے بات کریں کہ ٹھیک ہے بندہ مر گیا، گھر میں پڑا ہے یا ہاسپٹل میں ہے، بندہ مر گیا، اس کی روح نکلی یا نہیں نکلی؟ مرنے سے اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ پہلے ڈیفائن کریں اس کو، نکل گئی۔ اب یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ مردہ ہے، ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دیا کہ یہ مردہ ہے، میں نے چیک کر لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب بقول آپ کے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس میں روح دوبارہ آ گئی، آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے، جی ہاں ہم مانتے ہیں، یا جی ہاں ہم نہیں مانتے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں کہ قبر میں دفن کے بعد روح واپس آ گئی، تو آپ کہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ قرآن کی صریح نصوص کے 100% خلاف ہے، صحیح احادیث کے 100% خلاف ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس کے خلاف ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس کے خلاف ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اس کے خلاف ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اس کے خلاف ہے۔ کتنی آیتوں کے خلاف ہو گیا تمہارا عقیدہ؟ 5 حدیثیں لے لیں، بہت حدیثیں ہیں، ایک حدیث چلو ہم لے لیتے ہیں، زیادہ کو چھوڑ دیں۔ مسلم میں حدیث لائے ہیں اور ہم نے اس میں دی بھی ہے واتقوا اللہ میں آخری صفحے پہ، کہ جب مومن کی روح نکل جاتی ہے اللہ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انطلقوہ الی آخر الاجل، اس کو لے جاؤ اس کے ٹھکانے پہ آخری وقت تک کے لیے۔ اور اسی طرح بدکار کی روح کے لیے کہا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ان کا عقیدہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے بھی خلاف ہے کہ روح آ جاتی ہے واپس جسم میں۔ تو آپ اس کو فکس کر دیں یہاں پہ اس کے اوپر سامنے مخاطب جو ہے آپ کا، کہ آپ کا یا XYZ جس کسی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح جسم میں واپس لوٹ آتی ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ تھیوری قرآن کی درجنوں آیتوں کے خلاف ہے، درجنوں حدیثوں کے خلاف ہے۔ آپ اس کو ایڈمٹ کریں، مانیں اس کو کہ آپ لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، اور آپ کا عقیدہ یہ والا عقیدہ قرآن اور حدیث کے کفر پر مبنی ہے۔ بحث یہیں ختم ہو جائے گی، قبر کی بحث اس پر تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دوسری صورت میں دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے کہ نہیں ہم یہ اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ روح آ جاتی ہے۔ پھر آپ کے پاس ایک دلیل یہ ہوگی کہ جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہوئے گزر گئے، مر گئے، اپنی کتابوں میں لکھ گئے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کتابوں میں لکھ کے چھاپ دیا اور آج تک مانتے آ رہے ہیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں فرقے، ان کو کیا کہتے ہو آپ؟ اور پھر آپ کا اپنا عقیدہ ہے کیا؟ دوسرا سوال کہ آپ عہدے روح کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کا عقیدہ ہے کیا کہ مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو لازماً آٹومیٹیکلی وہ آپ کے موقف پہ آ جائے گا۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ روح نہیں آتی اور برزخ میں سارے معاملات ہوتے ہیں، یہی ہے نا؟ تو یہ اس چیز کو نوٹ رکھیں، آپ ان سے بحث کے دوران پہلے عہدے روح پہ ان سے بحث کریں، اس کو فکس کریں، اس مسئلے کو فکس کریں، پھر عذاب قبر پہ جائیں۔ روح واپس نہیں بھی آئے گی پھر بھی عذاب ہو رہا ہے؟ جی بالکل۔ اب اس کا کیا تھا یہاں پہ نئے نکل کے آئیں گے؟ ہاں یہ ایک اچھا انہوں نے کر دیا، میں نے بھی اس کی وضاحت کرنی تھی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح واپس نہیں آتی پھر بھی اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو انہیں کہیں کہ صاحب یہ کرامیہ ایک فرقہ تھا 3 صدی ہجری میں،
آپ کے اسلاف اس کو گمراہ لکھ چکے ہیں کتابوں کے اندر۔ اس کرامیہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جسم کو قبر میں بغیر روح کے عذاب ہوتا ہے، اور ان کے اسلاف اسی وجہ سے ان کو گمراہ قرار دے چکے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جسم کو قبر میں بغیر روح کے عذاب ہوتا ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بغیر روح کے جسم کو اس قبر میں عذاب ہو۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ وہی ہمارا موقف ہے جس کی پوری تفصیل ہے کہ برزخ میں ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو قبریں ملتی نہیں ہیں، قبریں بہت کم انسانوں کو ملتی ہیں دنیا میں، زیادہ اکثریت ایسی ہے جن کو قبریں نہیں ملتی، کسی اور طریقے سے ڈسپوز آف کرتے ہیں یا حادثات میں ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کہاں ہوتا ہے، یہ الگ سوال۔ اس کا جواب ان کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، کہتے ہیں آپ عقل فٹ کرتے ہو اپنی اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کو پہلے سائڈ میں رکھ دیا جائے۔ عقل کو سائڈ میں رکھ دو، پھر اندھے بہرے گونگے بن کے قرآن و حدیث پہ گر جاؤ، جس چیز سے کہ سورہ فرقان میں قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں یہ اس سے حدیث کا اعتبار ہو رہا ہے جی، آیت بھی بچانی ہے اور حدیث بھی قائم رکھنا ہے، اس لیے عذاب لازم۔ اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ کون سی حدیث کا انکار ہو رہا ہے اور اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں وہ خود اس گمراہی میں ملوث رہے ہیں، اس کا شکار رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ بھی انعام صاحب نے بھی دیا تھا آخر میں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ظالم کہاں سے لائے ہو یہ بات؟ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کون سی حدیث میں آئی ہے؟ یہ شرک کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ اور پھر یہ مفکر اسلام ڈاکٹر اسرار احمد وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس بات کو، کلپ ان کا نیٹ پہ موجود ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے علامہ اور عالم اور یہ تھے اور وہ تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، مینس کہ یہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتی ہیں اور امور دنیا انجام دینے لگتی ہیں۔ تو بتائیں قبر پرستی کا شرک پھر بچا کیا؟ جب آپ نے یہ مان لیا، یہ کہہ دیا کہ انسان کی روح فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گئی اور امور دنیا انجام دینے لگی، تو لوگ کیوں نہیں پکاریں گے اس کو؟ کیوں نہیں نیاز کریں گے اس کی؟ کیوں نہیں مانگیں گے اس سے؟ روکو، پھر بیریئر لگا دو، پولیس لے کے کھڑے ہو جاؤ مزار کے اوپر۔ یہ انہوں نے کارنامہ کیا اور شہداء کی حیات سے اس کو نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو لازماً انبیاء ان سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، اور دیگر نیک مومنین بھی اس کے ذیل میں لگا دیتے ہیں۔ تو شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی جس آیت کو یہ کوٹ کرتے ہیں اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، لا تحسبن الذین قتلوا، کیا چیز؟ قتلوا، جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ جو قتل ہو جائے وہ زندہ ہوتا ہے؟ قتل ہو جاتے ہیں، گولی لگتی ہے کسی اور طریقے سے، تو ڈاکٹر کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لکھ کے دیتا اس کو کہ یہ شہید ہے، تو اس کو نہیں، ہم مردہ نہیں لکھیں گے، ہے ایسا؟ قتل ہو گیا، شہید قرار پایا، موت آ گئی اس کو، لیکن اس کی موت بڑی عظیم موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردہ تو ہے لیکن کہنا نہ مت اس کو، قتل تو ہو گیا لیکن مردہ مت کہنا، اللہ کے پاس رزق پا رہا ہے۔ عند ربہم یرزقون، کہاں رزق پا رہے ہیں؟ قبروں کے اندر؟ اس دنیا میں؟ ہوٹلوں میں آ کے کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت یہاں تک ہی ہوتی بات تو بھی چلو
ایک معاملہ ہوتا کہ بحث کا ایک موقع نکلتا. مسلم کی حدیث نے معاملہ صاف کر دیا, بخاری کی حدیث نے بھی شہداء کی جو کیفیت بتائی کہ کہاں زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں, اس کی جو تفصیل آئی ہے کہ عرش الہی سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, جنت کی نہروں پہ اڑتے پھرتے ہیں اور جہاں سے چاہیں کھاتے پیتے ہیں. بتا دیا عند ربہم کا کیا مطلب ہے, مسلم کی حدیث نے بتا دیا, بخاری کی حدیث نے بتا دیا, حارثہ ابن سراقہ والی نے. عند ربہم کا کیا مطلب ہے, واضح ہو گیا. شہید کہاں زندہ ہے, شہید کہاں زندہ ہے, اللہ کے پاس جنت میں. انبیاء بدرجہ اولیٰ ہیں شہداء سے, کہاں زندہ ہیں, جنت میں. بخاری کی حدیث نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام کہاں دیکھا, عرش الہی کے نیچے جنتوں سے اوپر. شہداء کی جنتوں سے بھی اوپر دیکھا نا, عرش الہی کا تو وہاں ذکر نہیں ہے شاید, لیکن شہداء کی جنتوں سے اوپر دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں زندہ ہیں, شہداء سے بھی اوپر جنت میں. دیگر انبیاء کہاں زندہ ہیں, وہ بھی ادھر ہی. دیگر عام مومنین کہاں زندہ ہیں, سمرہ بن جندب والی حدیث میں جنت میں. شہداء اور عام مومنین وہاں زندہ ہیں. گناہ گاروں کو عذاب کہاں ہو رہا ہے, سمرہ بن جندب والی حدیث میں جی برزخ میں, دوزخ جیسے عذاب ہو رہے ہیں. زانی الگ الگ ملکوں میں مرے ایک ہی تندور میں جلائے جا رہے ہیں. سود خور کا سر کچلا جا رہا ہے, سود خور کو نہر خون کی نہر میں عذاب ہو رہا ہے. جھوٹے عالم کا, اس کا غافل عالم کا سر کچلا جا رہا ہے. جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے چیرے جا رہے ہیں. کہاں ہو رہا ہے, قبر کے اندر, قبر کے اندر ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر دیکھا تھا. یہ فرشتے ان کو جو آ کے لے کے گئے تھے اس حدیث میں, وہ زمین کے اندر لے کے گئے تھے, کہاں لے کے گئے تھے, جنتیں دکھائیں, دوزخ دکھائی اور یہ احوال دکھائے. کہاں ہو رہا ہے یہ, برزخ میں ہو رہا ہے. فکس ہو گئی یہ بات, فکس ہو گئی قرآن سے اور حدیث سے کہ شہداء کہاں زندہ ہیں, انبیاء کہاں زندہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں زندہ ہیں, عام مومنین کہاں زندہ ہیں, اور گناہ گاروں کو عذاب کہاں ہو رہا ہے. سمرہ بن جندب والی حدیث نے صاف کر دیا معاملہ. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, قاضی شوکانی, شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے ہونہار شاگرد ابن قیم نے مردوں کے زندہ ہو جانے, سننے, واقفان حال ہونے اور دنیا والوں کے اعمال پر خوش یا غمگین ہونے کا بڑی شدت سے اثبات کیا. دیکھ لیا آپ نے کیا کارنامہ ہو گیا یہاں. قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, اور ابن تیمیہ, ابن قیم اور شوکانی یہ کہہ رہے ہیں, شاہ ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہہ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, میرا خیال ایک ہی حل ہے. کون سا, ان سب کو اکٹھا کر کے شرک کے گڑھے میں گرا دیا جائے اور توحید کی بات کو لے کے آگے چلا جائے. صحیح ہے, متفق ہیں آپ. مسئلہ اصل میں ہوا کہاں سے شروع خرابی. ایک روایت ان کے ہتھے لگی, فتعاد روحہ فی جسدہ, پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یہ روایت ہے براء بن عازب عن زازان عن منہال بن عبد, اس سند سے آ رہی ہے, اور مسند احمد, ترمذی وغیرہ میں اس کا بیان ہے. اچھا, میں اپنا بتاتا چلوں, شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو کہ پہلے یہ پروپیگنڈا بڑی شدت سے کیا جا رہا تھا اہل حدیث کی طرف سے کہ عہد روح کی روایت متعدد سندوں سے آ رہی ہے, کئی سندیں اس کی. تو میں بھی اس میں تھوڑا سا پریس تھا کہ شاید اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں. ہم نے ایک سند کو تو کنڈم کر دیا ہے, ہو سکتا ہے کسی اور راوی سے اور سند سے صحیح آ رہی ہے. یہ مضمون پڑھنے کے بعد میرے سامنے کھلا ہے کہ پوری دنیا میں صرف اس کی ایک ہی سند ہے. پوری دنیا میں صرف ایک سند سے آ رہی ہے, اور وہ سند زازان عن منہال سے ہے. یہ اس میں منفرد ہیں, کوئی دوسرا راوی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے, مطابقت نہیں کر رہا ان کے ان الفاظ کی کہ روح لوٹا دی جاتی ہے. یہ اکیلے اس کو بیان کر رہے ہیں. کون, زازان اور منہال بن عبد. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زازان پہ جرح نقل کی, منہال بن عمر پہ بھی جرح نقل کی, اور بتایا کہ مجرور راوی ہیں. ابھی ریسنٹلی میری آفس میں ایک کولیگ سے بات ہو رہی تھی, دعوت دے رہا تھا اس کو, تو کہنے لگا کہ روح لوٹانے والی روایت جو ہے
جو دلیل بناتے ہیں یہ لوگ، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہ روایت سنگل سند سے آ رہی ہے، اور سنگل سند جو ہے وہ زادان منہال بن عمر سے ہے، اور ان دونوں راویوں پہ جرح ہے۔ تو کہنے لگا کہ ان پہ کیا جرح ہے؟ میں نے کہا اس پہ مختلف قسم کی جرح ہیں، یختی کثیرہ اور کثیر الکرام، ربما وہم، فیہ شیعۃ، منکر الحدیث وغیرہ الفاظ آئے ہیں، اور شیعہ ہیں یہ، بنیادی طور پہ یہ دونوں راوی شیعہ ہیں۔ فیہ شیعۃ بھی کہا گیا ہے ان کے لیے، کہہ رہے شیعہ ہیں یہ دونوں راوی۔ میں نے کہا ہاں شیعہ ہیں، شیعہ کا الزام ہے ان پہ شیعت کا۔ کہہ رہا ہے پھر معاملہ ہی ختم، چھٹی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ظالم یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی یہ شیعوں سے اپنا دین لے رہے ہیں، شیعوں کی روایت پہ اپنا دین بنا کے بیٹھے ہیں۔ عہد روح کی واحد روایت شیعہ راویوں سے آ رہی ہے، اور یہ اس کو عقیدے کا حصہ بنایا ہوا۔ کیا لعنت ہے ان پہ، یہ الفاظ سے اس کے یہ حال ہے۔ یہ عربی کی جو ٹرمنالوجی ہے کہ اردو میں ترجمہ یختی کثیرہ وغیرہ کا ترجمہ کر دیجیے تاکہ ساتھ میں یختی کثیرہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، کثیر الکلام بہت باتیں کرنے والا باطنی شخص تھا، فیہ شیعۃ ان میں شیعت ہے، شیعت کی طرف مائل تھے یہ، منکر الحدیث منکر روایتیں بیان کرتا تھا، عجیب و غریب روایتیں بیان کرتا تھا۔ یہ اس طرح کی جرح ہیں ان کے۔ اعتراضات ہاں محدثین نے ان پہ جرح کی ہے، اور یہ سنگل سند کی روایت ہے، صرف اس ایک سند سے آ رہی ہے۔ یہ آپ بات آج سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کسی کے ساتھ بھی بات کرنی ہے آپ اس کو کہیں کہ کوئی اور سند اس کی پیش کرو، چیلنج ہے آپ، پھر اس پہ بحث کر لیں گے۔ اور اس سند کا یہ حال ہے۔ برا بن عازب کا ایک ہی شاگرد تھا یہ بات بیان کر رہا ہے، اور کسی برا بن عازب سے متعدد راویوں نے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن کسی بھی سند متن کے اندر روح لوٹائے جانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ روح لوٹائے جانے کے الفاظ صرف زازان بیان کر رہا ہے، اور اس سے منہال بن عمر بیان کر رہا ہے۔ یہ دونوں منفرد ہیں، اس میں اکیلے ہیں عہد روح کا ذکر کرنے میں۔ باقی روایت تو آ رہی ہے لیکن عہد روح کا ذکر کسی میں نہیں، اور شاگردوں سے ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منفرد روایت ہے جس میں عہد روح کا ذکر ہے، اور اس روایت کی حیثیت آپ کے سامنے ہے۔ پہلے میں نے پانچ آیتیں پیش کی قرآن سے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ دو زندگی دو موت، قبر کے اندر تیسری زندگی نہیں۔ قالوا ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہیں گے اے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکل بھاگنے کی کوئی سبیل ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تم کو موت آئے گی، اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ابھی اس میں یہ دیکھیں کہ زبیر علی زئی نے لکھا کہ آدھا روح برزخی ہے۔ دیکھیے شرح عقیدہ تحاویہ صفحہ نمبر 450۔ یہ اہل حدیثوں کا بڑا چیمپئن تھا، ہمارے خلاف لکھنے میں سب سے نمبر 1 تھا، ہماری جس دعوت کا جواب دیتا تھا اور رد کرتا تھا۔ لکھ کیا رہا ہے؟ آدھا روح برزخی ہے۔ دلیل کیا دے رہا ہے؟ شرح عقیدہ تحاویہ۔ شرح عقیدہ تحاویہ ان کے نزدیک دلیل ہے، ہمارے نزدیک دلیل کیا ہے؟ قرآن، اس کے بعد صحیح حدیث۔ اہل حدیثوں کے بعد دلیل کیا ہے؟ شرح عقیدہ تحاویہ۔ اینالائز کرتے جائیں، اس کا مطلب کہ ان کے پاس قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے شرح عقیدہ تحاویہ میں جا کے گریں۔ اور آدھا روح برزخی ہے، آدھا روح برزخی ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ برزخی جسم دکھاؤ، برزخ کے عذاب کی کوئی دلیل دو، حدیث سے قرآن میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا دکھاؤ۔ خود کیا کہہ رہے ہو؟ آدھا روح برزخی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی صحیح حدیث میں آیا ہے؟ ہاں، اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آگے بھی دکھاؤں گا میں کچھ مسئلہ۔ کتابیں
ہے؟ شرح عقیدہ طحاویہ یہ بہت پرانی کتاب ہے، شاید 4 صدی ہجری کی ہے. یہ طحاوی نے لکھی ہے عقائد کے اوپر، اس نے بات کی بخاری مسلم میں بہت بات ہے. یہ اس میں کوئی حدیثیں نہیں ہیں، یہ اس نے عقائد مختلف فرقوں کے اہل سنت کے وہ قلم بند کیے ہیں. پھر رضان پہ جرا نقل کی گئی ہے، منہال بن عمر پہ نقل کی گئی ہے. اور ایک بات اس میں یہ کی گئی کہ منہال اور رضان کی شیعت کے بارے میں ایک روایت ہم نے لا کے ثابت کیا ہے کہ یہ اگر کسی محدث نے ان کو شیعہ کہا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا، بلکہ اس کا ثبوت ہے کچھ ان کے پاس. اور ہم نے مشتہد خروارے ایک واقعہ لا کے بتا دیا کہ منہال کیسے شیعہ تھا اور رضان کیسے شیعہ تھا. یاد ہے کسی کو؟ تو بتا دیا. وہ کربلا کے مقتل والا منہال سے لائیں اور رضان سے لائیں کہ اس کو قرآن کیسے حفظ ہوا تھا علی رضی اللہ عنہ کی برکت سے. یہ دونوں واقعات لا کے ہم نے ان کی شیعت کا ایک ثبوت دیا. میں قباحت کیا تھی اس کے وہ شیعہ ہونے میں قباحت یہ تھی کہ یہ تمام بدعتی اور گمراہ راویوں کے لیے ایک اصطلاح اصول حدیث کی کتابیں میں لکھی ہوئی ہے کہ وَإِن رَوِي مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، کہ کوئی بھی راوی اگر کوئی ایسی روایت بیان کرے گا جو اسے کہ بدعتی عقیدے کو ترویج دیتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا اور مذہب مختار کو برقرار رکھا جائے گا. تو عہد روح کا عقیدہ شیعوں کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر عثمانی نے اس کو ثابت کیا ہے، حوالے دیے ہیں. تو یہ شیعہ راویوں نے وہی اپنا عقیدہ وہاں سے اٹھا کے یہاں اہل سنت کے اندر پیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اس کو رد کیا جائے گا. اسی لیے امام ذہبی نے اس کو کہا کہ فی شان القبر بطول و روایت فی شان القبر بطول ہی فی غرابت و نکارت، کہ یہ جو طویل روایت آئی ہے قبر کے معاملے کے بارے میں زادان انبرا سے، یہ اس میں غرابت ہے اور نکارت ہے. یہ غریب روایت بھی ہے اور منکر روایت بھی ہے. یہ کہا غریب کیسے ہے کہ یہ اکیلے 2 راوی پوری دنیا میں اس کو بیان کر رہے ہیں، کوئی اور راوی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، سند منفرد ہے ان کی. اور نکارت کیسے ہے کہ پورے قرآن کے خلاف بات بیان کر رہے ہیں کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، پوری صحیح حدیث کے خلاف بات بیان کر رہے ہیں کہ روح لوٹا دی جاتی ہے. فیہ غرابت و نکارت، یہ روایت غریب بھی ہے اور منکر بھی ہے. پوچھو آپ اہل حدیثوں سے کہ ظالموں اس پہ عقیدہ بنایا ہے، ذہبی نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ یہ غریب اور منکر روایت کو تم نے دانتوں سے پکڑ کے اس پہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اور کچھ نہ ہو تو پھر کوئی اور تو مضبوط دلیل نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے نا، ایٹ دا باٹم پلیس، آخرت تک جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کیا ہے، چلو ڈوب دے گو تنکے کا سہارا. اچھا، دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ جو روایت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ جسم میں ہی رہتی ہے، جبکہ ان سارے اہل حدیث اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، صرف سوال و جواب کے لیے کچھ دیوبندیوں کا، لیکن سارے دیوبندیوں کا نہیں، اہل حدیثوں کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف سوال و جواب کے لیے لوٹائی جاتی ہے پھر نکال لی جاتی ہے. یہ کہاں سے لائے ہوئی؟ یہ کون سی مارکیٹ سے لائے؟ قرآن میں یا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پھر نکال لی جاتی ہے؟ ابو داؤد میں جو متن اس کا آ رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پھر یہیں رہتی ہے، وہ تھوڑا مارتا ہے، جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے، پھر لوٹائی جاتی ہے، پھر تھوڑا لگتا ہے، پھر جسم زائل ہو جاتا ہے، پھر نکل جاتی ہے، پھر لوٹائی جاتی ہے. ابو داؤد کے متن کے یہ الفاظ ہیں. اب کیا کرو گے؟ جس کا مطلب انہی قبرستانوں میں رہتی ہے، اور تمہارے بڑوں نے لکھا بھی ہے، ہم نے حوالہ دیا ہے یہاں کہ انہی قبرستانوں میں مانتے ہیں قیامت تک روحوں کو. تو اب بتاؤ مردہ پرستی اور قبر پرستی کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کے بعد بخاری کی روایت یہ ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے مردہ. ابھی انعام صاحب نے کہا کہ جوتوں کی چاپ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ زندہ نہیں سنتا تو مردہ کیسے سنے گا؟ یہ ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی نے اس کی 2 تفسیریں وہاں نقل کی ہیں، ایک زین ابن منیت کی، دوسری امام ابو حنیفہ کی. دونوں 3 صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور ان دونوں نے کہا کہ یہاں جانے والوں کے جوتوں کی چاپ مراد نہیں ہے، بلکہ ابن منیر نے کہا کہ یہ فرشتوں کے جوتوں کی چاپ ہو سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ کنایا ہے.
सूरत एतियान मलाइका सवाल जवाब के फरिश्तों का जल्दी आने का बरज़ख में, ये एक किनाया है कि इतनी जल्दी बरज़ख में आ जाते हैं कि अभी दफनाने वाले पीछे भी नहीं पलटे होते ज़्यादा दूर। तो ये तीसरी तशरीह फिर इनकी पसंदीदा, और डॉक्टर उस्मानी ने उसके नीचे लिखा है कि तीसरी तशरीह इन कब्र परस्तों की तरफ से है इसकी तावील कि इसी कब्र में दफनाने वालों के जूतों की चाप सुनता है, तो ये इनको पसंद है। डॉक्टर उस्मानी ने क्या खूब लिखा कि पसंद बहरहाल अपनी अपनी होती है, इनको ये पसंद आई, इन्होंने ये तावील ली, हालांकि इसकी ये दो तावीलें पहले से मौजूद हैं। और आज ये भी इतराज़ किया जाता है, रात भी एक साथी कह रहा था कि ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर उस्मानी ने ऐसी तावीलें की हैं इसकी जो और किसी ने नहीं की, मुनफरिद तावीलें हैं और वो बेतुकी हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि ज़हन इब्न मुय्यर ने की है और इमाम अबू हनीफा ने की है, डॉक्टर उस्मानी ने तो एक भी तावील नहीं की इसकी। लगाओ फतवे उन पे, तीसरी सदी हिजरी से ये तावीलें चली आ रही हैं, उनके बड़ों को ही पेश किया। तो इसका मतलब है कि शुरू जो ये डॉक्टर साहब के जानशीन जो कहलाते हैं, जो इनके साथ भी हैं औरों के साथ, वो भी अक्सर ये बात उनसे सुनते हैं कि यार डॉक्टर साहब ने भी तो तावीलें की हैं, हालांकि उन्होंने औरों से पढ़ा ही नहीं है, डॉक्टर साहब ने उनकी तावीलों का जिक्र किया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो मसला यही है कि और इससे एक चीज़ ये भी हमारे सामने आई, क्या नोट किया आपने, कि शुरू ही से इस रिवायत को कबूल नहीं किया जा रहा मानवान, जैसे अहले हदीसों ने कबूल कर लिया। ज़हन इब्न मुय्यर ने इसकी तावील करके इसको अलग करने की कोशिश की, अबू हनीफा और उसके पैरोकारों ने अलग करने की कोशिश की कि इस कब्र के अंदर सुन्ना सनाना मुराद नहीं है, दफन करने वालों के जूतों की चाक सुनना मुराद नहीं है, नहीं हजम हुआ किसी को, नहीं माना किसी ने। हम भी आज यही कह रहे हैं, ज़ालिमों कोई निराली बात कर रहे हैं। तो फिर कैसे तुम लोग बुखारी की इस हदीस को अपनी दलील में पेश कर रहे हो, जबकि तीसरी सदी हिजरी से ये तावीलें चली आ रही हैं। मैं यली इल्लत सकलैन, ये अल्फाज इसमें हैं कि इसके आसपास जो होते हैं वो गोश्त की मार से जो चीखता है तो वो सारे सुनते हैं। इससे भी ये दलील निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो सकलैन जिन और इंसान के अलावा, तो फिर और कौन होता है जो सुनता है बरज़ख में अगर है, तो भी फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते उसकी चीख को सुनते हैं। आसपास जो दूसरे इंसानों की और जिन्नों की रूहें वो नहीं सुनती, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारी मुसीबत इसलिए खड़ी हुई है कि बरज़ख़ी अहवाल के बारे में बयानशुदा हदीस को दुनियावी अहवाल पर मुंतबिक कर लिया गया है। ये मोहम्मद कासिम ख्वाजा साहब लिख रहे हैं, देखा, अहले हदीसों की तरफ से भी कभी कभी गलती से हक बात कह दी जाती है। तो असल मसला यही है, सारी खराबी की जड़ ये है कि जो अज़ाब बरज़ख और अज़ाब कब्र के मुतल्लिक़ जो अहवाल हैं, इनको हम दुनियावी कब्रिस्तानों में दुनियावी कब्रों पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से बिगाड़ शुरू हो रहा है सारा। ये खुद इनका अपना अहले हदीस मान रहा है। हदीस कुरान आल को हयात और समाफिल कब्र का अक़ीदा रखने वाले अपने हक़ में बड़ा मजबूत सहारा समझते हैं। इसकी वज़ाहत मैंने कर दी कि ये इनका दलील नहीं बन सकती। जहाँ तक अल्लाह ताला की कुदरत का मामला है, बिलाशुबा अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है, सुना सकता है, और कादिर मुतलक है, मगर मुर्दों के लिए इसने कानून यही नाफिज किया है कि वह नहीं सुनते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है। जिंदों का सुनना अल्लाह के कानून के मुताबिक है, तो मुर्दों के सुनने का अक़ीदा अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा, जहाँ भी समाए मौता की नफ़ी में अक्सर जो आयतें आई हैं कुरान में, एक बात वहाँ और आई है, वमा अंता बे मौसम मनफिल कबूल वमा अंता बे हादिल उम्मी हम दलालत हैं। इस पर गौर किए कभी आप बहरे को रास्ता नहीं दिखा सकते उसके गुमराह हो जाने पे। एक शख्स आंखों से नहीं देख सकता और रास्ते से जा रहा है, साइड में हो गया, तो अल्लाह फरमा रहा है कि उसकी आंखें नहीं हैं, आप उसको सीधे रास्ते पे कैसे लाओगे। और एक जगह फरमाया कि आप बहरे को नहीं सुना सकते, एक इंसान कानों से वो डफ है, उसको भी नहीं सुना सकते। तो अल्लाह की कुदरत को सिर्फ मुर्दों के साथ क्यों फिट कर रहे हो? इनके लिए भी कहो कि हाँ, बहरा भी कभी कभी देख लेता है और अंधा भी कभी कभी देख लेता है और बहरा भी कभी कभी सुन लेता है। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। क्यों को कुदरत से इनकार कर रहे हो ज़ालिमों? कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ तो लाओ, दिखाओ, हमें भी दिखाओ। सिर्फ मुर्दों के लिए अल्लाह की कुदरत पावरफुल जो इतना हो जाता मारने के बाद। मुर्दों में रूह के लौट आने, जिंदा हो
صریح و سلیم دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر بھی بالعموم تمام فرقوں کا یہی عقیدہ ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ منکر و موضوع روایات ان کا کل سرمایہ ہے، یا پھر ان کا دوسرا عنصر عذاب قبر کے معاملہ سے متعلق آنے والی روایات کو غلط طور پر استدلال کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ عذاب قبر سے متعلق صحیح روایات تو چند ہی ہیں، مگر اس زمن میں اتنی روایتوں کا ڈھیر لگایا ہے انہوں نے کہ کتابیں بھر دی ہیں پوری۔ اب اس کی ہم نے یہ حقیقت بھی آگے کھولی ہے کہ مومنوں پہ عذاب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے صرف 4.5 مہینے پہلے پتہ لگا۔ یہ پہلے مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، بات اپنی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ سارے دلائل دیکھے بخاری سے تو ماننا پڑا کہ حقیقت معاملہ یہی ہے۔ اب ان 4.5 مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں کتنی تعلیم دی ہوگی، کتنی روایتیں آئی ہوں گی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع بھی ہوا، اس میں مصروفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھیں ہاں تو، لیکن ان کی کتابیں دیکھیں عذاب قبر پہ، المسلم فی العذاب القبر، سماع موتیٰ، حیات فی القبر، تسکین الصدور، السماع موتیٰ والقبور، کتنی موٹی موٹی ہیں، کتنی روایتیں ان میں، یہ 4.5 مہینوں میں اتنی روایتیں بیان فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہزاروں حدیثیں کر لی بتاؤ، یہ تماشا بنایا ہوا، ٹائم پورا ہو گیا، بات ادھوری رہ گئی۔ چلو اگلے کسی ٹائم پہ انشاءاللہ اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی صفات پر جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آہستہ آہستہ کر دیں۔